آج کی جو میرا سیشن ہے یا جو میرا عنوان ہے وہ ٹریفک وائلیشن کے اوپر ہے. ٹریفک وائلیشن آج کل ایک معمول بنتا جا رہا ہے اور یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہوگا کہ ٹریفک وائلیشن کو نہ صرف وہ لوگ جو کہ غیر تعلیمی یافتہ ہے بلکہ وہ لوگ جو تعلیمی یافتہ ہے ایک مطلب اپنا حق بنا دیا ہے غلط رو پہ چلنے کا، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ٹریفک وائلیشن جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی وہ غلط ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جب لفظ اسلام آ چکا ہے تو پھر آپ جب اس کے اندر کوئی چیز وائلیٹ کرتے ہیں تو وہ جرم نہیں رہتا بلکہ وہ گناہ بھی ہو جاتا ہے. سعودی عرب کے اندر آپ جائیں، آپ سعودی عرب کے اندر جا کے وائلیٹ کرتے ہیں تو وہ جرم ہے. جرم اور گناہ میں فرق ہے. آپ جرم کریں گے تو اس کی ایک سزا ملتی ہے اور چھوٹ دیے جاتے ہیں، مگر گناہ کے اندر نہ صرف آپ گناہ کے اندر جرم کا بھی مرتکب ہو رہے ہیں اور گناہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی آپ کو اس چیز کا حساب دینا پڑ رہا ہے. پاکستان جب کہ لفظ اسلامیہ پاکستان کا لفظ جب استعمال ہو چکا ہے تو پوری دنیا میں آپ کہیں بھی ٹریفک کو وائلیٹ کرتے ہیں وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا. ایون سعودی عرب کے اندر بھی گناہ نہیں ہے مگر پاکستان کے اندر گناہ ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ میں نے دیکھا ہے زیادہ تر کہ ماشاءاللہ باشریس لوگ ہیں، سر پہ امامہ ہے، سنتوں کو پورا کرنے والے لوگ ہیں، مگر رانگ سائڈ سے چلے آ رہے ہوتے ہیں. اور آپ اگر ان کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو اس طرح گھوریں گے جس طرح کوئی جرم آپ نے کر دیا ہے. یار آپ کو ان کا اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو زندگی میں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات بھی آپ کی زندگی کے اوپر بھاری پڑ جاتے ہیں. یہاں بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں خاص کر وہ طبقہ جو ایک ڈرائیور طبقہ ہے وہ طبقہ کم رہ گیا ہے، وہ ایک مافیا بن چکا ہے. جس طرح یہ روڈوں کے اوپر گاڑیاں دوڑا رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، احساس ختم ہو چکا ہے. خاص کر اچھا دوسری طرف ہمارے پاس ایک تو وہ گاڑیاں، وہ ٹرک، وہ ٹرالر جو کہ دندناتی پھر رہی ہیں روڈوں پہ، سائڈ میں بائک والے چل رہے ہیں، ان کا خیال نہیں. بائک والوں نے کو احتیاط رکھنا چاہیے، اپنی سائٹ لے کر چلنا چاہیے. بائک کی سائٹ ہمیشہ لیفٹ سائڈ ہوتی ہے اور رائٹ سائڈ ہمیشہ ہیوی ٹریفک کے لیے ہوتی ہے. مگر موسٹلی آپ دیکھیں شارع فیصل کے اندر ادھر بائک والے جس طرح سامنے سے گھس رہے ہوتے ہیں کوئی احساس نہیں ہوتا، اور ہلکی سی گاڑی ٹچ ہو جائے تو ایک وبال کھڑا ہوتا ہے. ہر آدمی گاڑی والے کو پکڑ رہا ہوتا ہے کہ تو نے غلط کر دیا. ارے بھائی یہ نہیں دیکھ رہے کہ بائک والا کس طرح وائلیٹ کرتا ہوا سامنے آ گیا ہے، بعض دفعہ اندازہ نہیں ہوتا، لگ جاتا ہے. بات یہ پھر سامنے سے رش ہو رہا ہے، سامنے سے رو چلی آ رہی ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے معاملات آپ لوگ اپنے دن میں بنانے کے بجائے اپنے رسک میں آپ روزگار کمانے جا رہے ہیں. روزگار میں کیا برکت ہوگی جس راستے سے آپ جا رہے ہیں اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے. آپ زندگی میں جائیں اور دیکھیں کہ جتنے ڈرائیور حضرات ہیں اگر ان کی زندگیوں میں خوشحالی ہوئی تو آپ کہیں پکڑ لیجئے گربان سے. میں نے ایک نہیں کئی ڈرائیوروں سے با نفس نفیس خود مشاہدہ، خود بات چیت، خود اس بات کو تجربہ کرا ہے. کم سے کم کچھ نہیں 30-40 ڈرائیوروں سے میری ملاقات ہوئی. ان سے میں نے خود یہ پوچھا ہے کہ تمہارے گھر کے معاملات، تمہاری زندگی کے معاملات کیا ہے. آپ اس بات کو بلیو کریں کہ کسی ایک ڈرائیور نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں مطمئن ہوں، خوش ہوں. ایک ڈرائیور کوئی ایسا نہیں پایا گیا. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اب جو رسک روڈ آپ کے رسک کا ذریعہ ہے اور جو آپ کے رسک کا ذریعہ ہے آپ اسی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. یار خدا کے واسطے اگر تعلیم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تعلیم ٹھیک ہے نہیں ہے وہ ایک مسئلہ نہیں ہوتا. کم سے کم اللہ نے شعور تو دیا ہے، اچھے اور برے کو سمجھتے رہو. ڈرائیور حضرات آپ جائیں دیکھیں روڈوں کے بیچ میں گاڑیاں کھڑی کر کے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ڈرائیوروں کی حضرات پیچھے ٹریفک جام ہوا ہے. پہلی سڑکوں کی یہاں پہ ہمارے یہاں قلت ہے، اس کے اوپر آدھے سے زیادہ روڈوں پہ ڈرائیور حضرات اپنی گاڑیاں روک کے کھڑے ہوتے ہیں. میری ابھی بات ہو رہی تھی تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یار کاش اسلام جو ہے ٹریفک کا بھی کوئی اصول دے دیتا. تو میں نے ان سے کہا بھائی اسلام وہ دین ہے جس نے پورا ضابطہ حیات دیا ہے. ہر معاملے میں کوڈ آف کنڈکٹ ہے آپ کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے آپ میرے نبی کی کہ اپنے آقا کی میں قربان جاؤں کہ ان کا ویژن آج اس وقت جبکہ روڈ کا کانسیپٹ نہیں تھا، آپ نے اس وقت دین کے اوپر
روڈ کے معاملات کے لیے بھی آپ نے بیان فرمایا، اور جو لفظ آپ کی نبی کی زبان سے نکل گیا وہ سنت بن گیا ہے، اس کو کرنا ہے آپ کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی پوری دنیا اللہ کی مسجد ہے، مگر کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آپ عبادت نہیں کر سکتے، ان میں سے ایک جگہ تھی آپ کا رستہ، راہداری، راہ گزر، اس جگہ آپ عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، اس جگہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس سے زیادہ اور کیا بتائیں گے آپ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور جگہ حدیث آئی ہے کہ راستے میں مت بیٹھو، راستہ چھوڑ دو، آپ جائیں ذرا بازاروں میں، آپ جائیں تھوڑا نکلیں آپ روڈوں پہ، لوگوں کو احساس ختم ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی روڈوں کے اوپر، تاریخ روڈ جیسی روڈ کہ 3-3 4-4 لائنوں پہ گاڑیاں کھڑی کر دیا، احساس آری قوم ہو چکی ہے، ایک جگہ گاڑی کھڑی ہے، سامنے والا آتا ہے پیچھے سے لا کر اپنی گاڑی لگائی اور چلا گیا، جس کی گاڑی آگے کھڑی ہے وہ کھڑا ہوا ہے، 2-2 3-3 گھنٹے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں نے ایسی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ لوگ گاڑی نکال نہیں سکیں، بعض دفعہ بیمار آدمی جو ہے اس کی طبیعت بگڑ گئی، گاڑی چھوڑ کر اس کو بھاگنا پڑا۔ یہ ہمارے یہاں کا ہے کیا؟ ہم قوم ہیں، ہم قوم کیا ہیں؟ ہم تو ایک سمجھ لو کہ ایک مجموعہ بن چکے ہیں صرف بھیڑ چال کا، قوم تو ہم ختم ہی ہو گئے، ڈسپلن نام تو ختم ہو گیا، اور ہم ٹریفک کی باتیں کر رہے ہیں۔ ٹریفک، آپ یقین کریں ٹریفک کے اوپر جاتے ہوئے میں نے لوگوں کو موبائل پہ لگا کر باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، احساس ختم ہو گیا۔ پہلے تو میں روتا تھا کہ گاڑی والی موبائل پہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، بھائی اب تو موٹر سائیکل کے اندر لوگ موبائل پہ باتیں کرنا تو وہ بھی ختم، اب تو بائک کے اوپر جاتے ہوئے میسیجنگ ہو رہی ہے۔ یار شرم ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی ہے کہ آپ موبائل پہ میسیجنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور ابھی شارع فیصل میں ایک بچہ موبائل پہ جا رہا تھا، چنچی کے اوپر موبائل پہ، شاید گاڑی نے مارا اس کو، اس کا جبڑا ٹوٹا، آن دا اسپاٹ ختم ہو گیا۔ بائک کے اوپر ابھی ناسو آباد کے اندر ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو بس نے مارا، موبائل پہ باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ یار ہم نے یہ ہم لوگوں کا کلچر بن چکا ہے کہ ہمیں یہ اس بات کی احساس ختم ہو چکا ہے، یار آپ اپنی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں مطلب رسک ہم انوالو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یار جس چیز کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، جس چیز کو ہم ختم کر سکتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے بجائے ہم نے اپنے لیے مصیبتیں لینا شروع کر دی ہیں۔ یار آپ کے پاس ٹریفک کے وائلیشن کو آپ کر رہے ہیں، آپ کی زندگیوں میں برکت اس سے ختم ہو رہی ہے، آپ کی زندگی سے آپ کی جو زندگی کی میعاد تھی وہ لائن ختم ہو گئی ہے آپ کی، کریں آپ کو میں کہنے سے قاصر ہو گیا ہوں کہ خدا را جب آپ کے دین میں آپ کو اس چیز کے لیے تنبیہ کی گئی ہے کہ چلنے میں راہداری کو چھوڑ دو، آپ اس کا خیال رکھیں، غیر اس سے ایسے راستے سے جو کہ وائلیٹ کرتا ہوا سامنے سے آ رہا ہے، آپ ڈبل کراسنگ پہ چل رہے ہیں، سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ یار کب اس قوم سدھرے گی، کب ان چیزوں سے ہم باز آئیں گے، کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔ خدا کے واسطے ہم باحیثیت مسلمان، ہمیں دنیا کو ایک نمونہ پیش کرنے کے بجائے ہم دنیا کے سامنے خود نمونہ بن گئے۔ آپ کے سامنے ٹریفک پولیس والے جس طرح وہاں پہ لوگ ان کو وائلیٹ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ہاتھ دیتے رہ جاتے ہیں، آپ اس چیز کو، بھائی یہ تم صرف ٹریفک کو وائلیٹ نہیں کر رہے ہو، تم اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہو، اپنے رسک میں کمی کر رہے ہو۔ خدا کے واسطے اس چیز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، اور ایک کم سے کم ہم اگر ایک اچھے انسان، اور اچھے پاکستانی تو دور کی بات ہے، کم سے کم ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی پہ لاگو کریں، بہت سارے معاملات ہمارے اسی طرح درست سمجھ جائیں گے۔ اس سے زیادہ اور میں کیا بول سکتا ہوں؟ بتائیں۔